الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بہت ساری نعمتوں سے، انعامات سے نوازا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اپنی مثال آپ ہے. اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا. حکم دیا انسان کو ایک فطری طریقے کا، تاکہ اس فطری طریقے کو اختیار کر کے یہ اپنی عفت کو، اپنی طہارت کو اور اپنی سوچ اور فکر کو پاک کر لے. وہ حکم کیا تھا کہ جب یہ انسان بچپن سے نکل کر عاقل بالغ ہو جائے، باشعور ہو جائے، تو اس کو نکاح کا حکم دیا کہ جلد از جلد یہ نکاح کر لے. اور اس نکاح کے حکم کے پیچھے جو اس کے فوائد و برکات ہیں، جو اس کی حکمتیں ہیں، وہ ہر باشعور سمجھدار انسان اور مسلمان اس سے واقف ہے. اگر نکاح کا فطری نظام معاشرے میں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ دیکھتے ہیں مغربی دنیا میں جو حیوانیت پل رہی ہے، اور عورت کی عزت اور اس کی حیثیت کو کہاں تک لے آئے ہیں، وہ ہر انسان اس سے واقف ہے. تو حکم دیا کہ جب انسان ایک عمر کو پہنچ جائے تو پھر نکاح کر لے، اگر جوڑ کا رشتہ مل جائے اس میں تاخیر نہ کرے. پھر نکاح کے بعد نکاح کے جو مقاصد بیان فرمائے، قرآن کریم میں بھی احادیث میں بھی بہت سارے مقاصد ہیں. اس میں ایک اہم مقصد فرمائے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. یہ سوچ کر نکاح کرو اور یہ سوچ کر اپنی خواہش پوری کیا کرو کہ اللہ پاک اس کی برکت سے تمہیں اولاد دے دے. دیکھیں قرآن کریم نے
لفظ جو استعمال کیا وقدموا، تقدیم کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو آگے چل کر آئے گی، آگے جس نے آنا ہے۔ اب آج چونکہ ماحول گناہوں کا ہے، باتیں گناہوں کی ہے، ہر مجلس گناہ کی ہے، دوستیاں گناہوں کی ہے، تو خدا نخواستہ آج کے نوجوان، آج کے ساتھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح کا مقصد محض ایک شہوت رانی ہے، کہ انسان اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جب نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، پھر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ عقل دی کہ بھئی نکاح کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے تمہارے لیے ایک حلال راستہ ہے تو وقدموا لانفسکم، ملتے ہوئے یہ نیت کر لیا کرو کہ اللہ نے آگے اگر مقدر میں جو اولاد لکھی ہے وہ تمہیں اس کے نتیجے میں اللہ پاک نصیب کر دے، اور پھر باقاعدہ اس کے لیے مسنون دعائیں بتائی، ساری چیزیں بتائی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان چیزوں سے خود بھی واقف ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو واقف کرنا چاہیے۔ باقی تو ساری چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے دوستوں، لیکن ظاہر سی بات ہے آج تک کسی نے، بہت کم ہوتے ہیں ایسے ساتھی کہ جو اس بات کی بھی فکر کرتے ہیں، لباس کی، تیاریوں کی اور اس کی اس کی، یہ تو سب ہر ساتھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، کہ اسلامی معاشرت کیا کہتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ الگ چیز ہے۔ بہرحال چونکہ اس کا ایک اہم مقصد حصول اولاد بھی ہے جو ایک بڑی نعمت ہے، اولاد کو نعمت فرمایا، لیکن میرے دوستو بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ایک مسلمان کو حکم دیا گیا، اس کو اس کا پابند اور مکلف بنایا گیا، مسئول بنایا گیا کہ نفس اولاد مطلوب نہیں، کثرت اولاد صرف مطلوب نہیں، بلکہ ان کی وہ صحیح تعلیم اور تربیت اور اصلاح کہ جس کے بعد وہ آئندہ چل کر ایک انسانی معاشرے کا ایک مفید فرد بھی ہو، اور آپ جب دنیا سے جائیں تو آپ مطمئن ہو کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، میں چلا جاؤں گا لیکن یہ مجھے یاد رکھیں گے، یہ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، یہ میرے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ یہ جو اولاد کی تربیت ہے نا دوستو بزرگوں، یہ لفظ تو چھوٹا سا ہے، آج کل کے مسلمان ماں باپ اس کے لیے نہایت فکر مند ہیں، اولاد کی صحیح تربیت کے لیے، ان کی صحیح تعلیم اور اصلاح کے لیے، لیکن بہت ساری باتیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، کب اولاد کی تربیت اور اصلاح شروع کرنی چاہیے۔ ایک عالم بیان فرما رہے تھے، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، علماء کی باتوں میں بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں دوستو، تو فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک شخص آئے اور مجھ سے پوچھا کہ حضرت اولاد کی اصلاح کی اور تربیت کی صحیح عمر کیا ہے، میرے مقصد یہ ہے کہ وہ عمر کا کون سا حصہ ہے جس میں ہم ان پہ روک ٹوک کریں، سختی کریں، ان کو ڈانٹ سکیں، ان کو سے بات کر سکیں، اس کا صحیح وقت کیا ہے۔ اب جملہ سنیں دوستو، حضرت فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے اس کے لیے ماں کو منتخب کرنے سے۔ آپ سمجھے بات کو؟ جس دن آپ اس بچے کو جو آج دنیا میں آ رہا ہے
ابھی پیدا ہوا ہے، اس بچے کی جو ماں ہے تو وہ اس آدمی کی بیوی ہوئی نا، اہلیہ ہوئی۔ اولاد کی تربیت کا آغاز اس بچے کی ماں کے انتخاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس دن کا سوال ہے، آپ جس دن کر رہے تھے، آپ کے سامنے رشتہ آیا، آپ کے ماں باپ نے آپ سے پوچھا، آپ منتخب کر رہے تھے کہ ساری زندگی ایک شریک حیات آپ کے ساتھ رہے گی، اس دن آپ نے اپنے لیے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے رنگ ڈھنگ کو دیکھا، چال ڈھال کو دیکھا، یا آپ نے یہ دیکھا کہ آنے والی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ اس دن کا فیصلہ ہے۔ اور یقین کریں میرے دوستو بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح ماں یعنی صحیح بیوی کا انتخاب وہ آپ کو اولاد کی تربیت سے 50% آپ کو بے فکر کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے نے ماں کی گود میں پلنا ہے، کئی سال تک وہ اس گود میں رہے گا۔ آپ صبح گئے، رات کو آئیں گے، آپ سفر پہ جائیں گے، 15 دن بعد آئیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بچہ 3-4 سال تک تو ماں کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کے ساتھ سوتا ہے، اس کی گود میں، اس کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی بول چال، اس کے حرکات و سکنات تو ماں کی گود کی درسگاہ میں۔ اب آپ بتائیں، آپ نے اس کے لیے جس ماں کا انتخاب کیا تھا وہ کیسی ہے؟ یہ تو تربیت کا زمانہ اس وقت سے شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے، اور پوری دنیا اس سے واقف ہے کہ ان کے مزاج میں، انداز میں کتنی ایک سختی معروف ہے۔ ان کا نام آج بھی آتا ہے تو ایک رعب کی کیفیت پیدا ہوتی۔ ان کے زمانہ خلافت میں ایک شخص آیا ان کی خدمت میں، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور آ کے حضرت عمر سے کہا کہ آج میرے ساتھ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ کہ سگے بیٹے نے کیا، بہت برا کیا۔ کیا کیا؟ کہ مجھے میرے بیٹے نے گالی دی، میرے منہ پر گالی دے دی۔ بیٹے نے آپ کو گالی دی؟ سگی اولاد نے؟ سگی اولاد، سوتیلی نہیں۔ کہ عمر مسلمانوں کے خلیفہ ہو، وہ عدل قائم کرے، اور پھر اس کے عدل کے زمانے میں اولاد باپ کو گالی دے اس کے منہ پر، اس کا مطلب ہے کہ یا تو قصور مجھ سے ہوا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے بیٹا اتنا نافرمان ہے کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ چونکہ عدل و انصاف کا، فطرت کا، صفائی ستھرائی، تقوی طہارت کا زمانہ تھا۔ بیٹے کو بلایا، بیٹا آیا حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ عنہ۔ اب یہ بھی نہیں جیسے آج ہمارا مزاج ہے کہ بیٹا نظر آیا اور اس پہ ٹوٹ پڑے، چلو بھائی اس کو مار مار کے دمبا بنا دو، اس نے ایسا کیا ہے۔ کہ شریعت کا حکم ہے جو حکمتوں پر مبنی ہے۔ ایک آدمی اپنے حصے کی بات کہہ دے، وہ آپ کو مظلوم امت لگے گا، لیکن آپ کو جو کہے، جب تک آپ نے فریق ثانی کی بات نہیں سنی، فریق ثانی جو آپ کو کتنا ہی ظالم لگ رہا ہے، لیکن دین اسلام کا متفقہ اصول ہے کہ جو معاملہ فریقین، دو آدمیوں کے مابین ہو جائے، تو جب تک جو حاکم ہے، قاضی ہے، فیصل ہے، وہ دونوں کی بات نہیں سن لے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ آج ہم گالیاں پہلے دیتے ہیں، ہاتھ پہلے اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ او ہو، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ بیٹا آیا، حضرت عمر نے ان کے برابر میں بٹھایا، کہا یہ آپ کے کون ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں
سگے والد ہیں، سگے والد، آپ کا ایک قصور اور گناہ لے کر آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس آپ نے سگے بیٹے نے آپ نے اپنے باپ کو آج گالی دی ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کہا بالکل میں نے اس کو گالی دی ہے۔ بیٹے نے کہا عمر خلیفہ ہو اور بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مجھ سے بھی پوچھ لینا، میں جب اس کو اپنا باپ کہتا ہوں، اپنے آپ کو اس کا بیٹا کہتا ہوں، ابوت اور بنوت کا انکار نہیں کرتا، تو آپ خود سوچیں کہ میں اس حد تک کیوں پہنچا کہ میرا ہاتھ اپنے باپ پہ اٹھ گیا؟ آپ مجھ سے تو پوچھ لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں اٹھا؟ وجہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا، یعنی جس عورت سے اس نے نکاح کیا اور وہ میری ماں بنی، تو اس کو میرے لیے کس طرح کی ماں لانی چاہیے تھی؟ اس نے قبیلے کی اس عورت کو منتخب کیا کہ جس کا فاحشہ ہونا پورے علاقے میں لوگوں میں معروف ہے۔ وہ ایک فاحشہ عورت تھی، لوگوں میں معروف تھی۔ اس نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے صرف اپنے عشق میں مبتلا ہو کے جا کے اس عورت سے نکاح کیا۔ میں جب پیدا ہوا، بڑا ہونے لگا، جس گلی سے گزرتا ہوں بچے کہتے ہیں فلاں عورت کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں عورت کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں عورت کا بیٹا جا رہا ہے۔ اس نے میرے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا کہ وہ ماں میرے لیے ساری زندگی کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن گئی۔ کیا ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ نکاح کرتے ہوئے عورت میں اس صفت کا، اس صفت کا، اس صفت کا خیال رکھیں؟ حضرت عمر نے فرمایا بالکل۔ کہ آپ ان سے پوچھیں کہ میرے والد نے ایسی ایک عورت سے نکاح کیوں کیا کہ جس کے پاس نہ دین کی تربیت تھی، نہ اولاد کی تربیت کا طریقہ تھا، وہ معروف تھی، لہذا اس سے نکاح کر کے اس کو گھر لائے۔ میرا کیا قصور؟ لیکن میں اپنے ساتھیوں میں، نوجوانوں میں، بچوں میں جاتا ہوں، وہ مجھے ماں کا حوالہ دے کر مجھے طعنہ دیتے ہیں، میں تو ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل یہ تو صحیح بات ہے۔ دوسری بات اس بیٹے نے کہا کہ کیا ہمارے پیغمبر نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب اللہ تمہیں اولاد دے دے تو اس کے لیے کسی اچھے نام کا انتخاب کرو؟ حضرت عمر نے فرمایا بالکل، یہ حق ہے اولاد کا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا حق حدیث پاک میں آتا ہے، ماں باپ کے ذمے اس کے لیے صحیح اچھے نام کا انتخاب کرنا۔ اس نے کہا اس نے میرے لیے جو نام رکھا ہے، وہ لفظ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے معنی عربی میں آتے ہیں کیڑے کے، کیڑا ہوتا ہے۔ کہ اس نے اتنے ناموں میں سے میرے لیے وہ نام رکھا جس کے معنی کیڑے کے۔ بچے مجھے اس لفظ کا طعنہ دیتے ہیں، میرا نام غلط ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی قصور۔ کہ تیسری بات آپ میرے اس والد سے یہ پوچھیں کہ کیا ہمارے پیغمبر نے حکم نہیں دیا کہ جب بچہ بڑا ہونے لگے تو اس کی صحیح تربیت اور تعلیم کا انتظام کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔ کہ آپ میرے والد سے پوچھیں کہ میں جب بڑا ہونے لگا تھا، میری تعلیم اور تربیت کی عمر تھی، انہوں نے میرا کیا پوچھا ہے؟ میں ساری اپنی وہ قیمتی عمر گلیوں میں گزار چکا ہوں، جو میری تعلیم اور تربیت کی عمر تھی اس نے آج تک میری پرواہ نہیں کی۔ میں اس باہر کے ماحول میں پروان چڑھا، نہ میرے لیے تربیت کرنے والی ماں کا صحیح انتخاب، نہ میرے لیے صحیح نام کا انتخاب، نہ میرے لیے صحیح تعلیم و تربیت کا انتخاب۔ تو آج اگر میرا ہاتھ اٹھائے تو آپ بتائیں قصوروار میں ہوں یا یہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ظلم تو تم نے کیا ہے کہ وہ جو بھی ہے تمہارے والد ہیں، لیکن اس کے والد سے کہا کہ یاد رکھو کہ آج کے اس گالی کا سبب تمہارے یہ 3 اعمال خود بنے۔ قصور بیٹے کا اس لیے ہے کہ آپ کا قصور پہلے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج مسئلہ یہ ہے، ساری چیزوں کی پرواہ ہے، فکر ہے، بھاگ دوڑ ہے۔ ایک شادی کا سلسلہ جب ہوتا ہے 1 سال پہلے ہمارے والدین بڑے پلاننگ اس کی شروع کرتے ہیں۔ 1 سال پہلے، شاید میں کم بتا رہا ہوں۔ ان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے سونا جمع ہوتا ہے، ان کے لیے کپڑے جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے سامان جمع ہوتا ہے، ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سلسلہ چلتا ہے اس بچے اور بچی کی رخصتی کے دن تک چلتا ہے۔ لیکن اس پورے عرصے میں کسی نے ان بچوں کو یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ تمہاری ایک زندگی کا آغاز ہے اور اس کو کیسے گزارنا ہے، کس ترتیب پہ چلنا ہے، آگے جس گھر میں آپ نے جانا ہے وہاں پھر کس ترتیب پہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کو یہ بتایا کہ آنے والی بیوی کا حق کیا ہے، بیوی کو بتایا کہ جس گھر جا رہے ہیں وہاں کے آپ کے ساس سسر ماں باپ کی جگہ ہے، ان کا حق کیا ہے۔ یا ساس سسر نے آج تک یہ سمجھا کہ یہ پرائی بچی سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، اس بچی کے احساسات اور جذبات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ ہم 0 آؤٹ آف 0 اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن چاہتے یہ کہ بالکل صحابہ جیسا معاشرہ اور ایک ریاست ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ معاشرتی زندگی کے وہ خرابیاں ہیں جو بالکل زندہ خرابیاں ہیں دوستو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، بہت بڑا کردار ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کے اندر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان گزرے ہیں نا۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ کی بنیاد جن سے چلتی ہے، ہندوستان میں کتنے بڑے اللہ پاک کے ولی گزرے۔ اجمیر شریف یہ جن کی قبر ہے، مزار ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آئے، ان کی والدہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ وہ عمر تھی جس میں حضرت خواجہ صاحب کا اللہ نے بڑی محبوبیت دی تھی، لاکھوں مریدین تھے آگے پیچھے چلنے والے۔ لیکن جہاں تربیت ہوتی ہے نا دوستو، وہ انسان چاہے کتنا ہی دنیا کی نظروں میں بڑا ہو جائے، وہ ماں باپ کے سامنے چھوٹا رہتا ہے ہمیشہ، اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے آئے ماں کی خدمت میں، والد فوت ہو گئے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ماں کے پیر دبا رہے تھے، رات کو خدمت کر رہے تھے۔ تو اولاد ہے نا، ایک جذبہ تھا، بچے تو ماں باپ کے سامنے کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے اپنی ماں سے کہ امی جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا اللہ پاک نے اس کو باہر کتنی معروف اور محبوبیت دے دی ہے، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے کہا۔ اولاد کی تعریف ماں باپ کو زیادہ خوش کرتی ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کتنا محبوب ہے، اللہ نے اس کو کتنی قبولیت دی ہے، اللہ نے کتنا کام لیا ہے۔ یہ ماں سے بیٹے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے کمال نہیں ہے؟ کہا کمال اس طرح نہیں ہے کہ جب تم پیدا ہوئے، جب تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں تھی کہ آگے چل کے کیا ہوگا، 2 سال تک تم میری گود میں رہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بغیر وضو کے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ بتاؤ تمہارا کمال ہے اس میں؟ کہا نہیں ہے، اس میں کمال نہیں۔ کہا جب دودھ کا زمانہ گزرا، جب تم ذرا سمجھدار ہوئے، بڑے ہوئے، اور تمہاری تعلیم کا زمانہ آیا، ہم تمہیں مکتب لے گئے،
تو یہ نہیں تھا کہ مکتب جا کے چھوڑ دیا. جب تم مکتب جاتے تھے تو میں اپنا حجاب کر کے پردہ کر کے آ کر کے تمہارے مکتب کے باہر تمہارا انتظار کرتی تھی. جب تم باہر نکلتے تھے تمہارے پیچھے گھومتی تھی کہ یہ بچہ کہیں برے لڑکوں کی برے ماحول کی صحبت میں نہ چلا جائے. تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے پیچھے رہ کر اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے تمہاری پوری نگرانی کی. بتاؤ تمہارا کمال ہے؟ کہا یہ کمال نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آج تک. کہا پھر جب تم بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، اللہ نے تمہیں شیخ بنا دیا، آج لاکھوں مریدین ہیں، لیکن کہا آج بھی جب تم گھر سے رخصت ہوتے ہو اور جب تک واپس نہیں آتے ہو تو میرے ہاتھ تمہارے لیے دعاؤں میں مشغول رہتے. تمہارا کمال ہے؟ میں نہیں. ایسی مائیں تھی دوستو، جبھی جا کے پھر ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے. آج کوستے ہوئے بچوں کو رخصت کرتے ہیں، کوستے ہوئے استقبال کرتے ہیں. وہ کوئی غلطی کر لی تو فٹ سے بد دعا دیتے ہیں. ان باتوں میں کوئی احتیاط نہیں رہی کہ بچے پیدا ہوئے، یہ دودھ پینے کا زمانہ ہے، کس کیفیت کے ساتھ اس بچے کو دودھ پلانا ہے، اس سے کیا باتیں کرنی ہے، گود کے اندر کیا کرنا ہے. ایک ہاتھ میں اسمارٹ فون گانے سن رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جو ہے بچہ گود میں پکڑا ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنیں گے؟ وہ نہیں بنیں گے. وہ بچہ جب 2 سال بعد بولنا شروع کرے گا تو وہ اللہ اللہ کی ضربیں نہیں لگائے گا، وہ درود شریف نہیں پڑھے گا. اس نے ماں کے دوسرے ہاتھ کے اسمارٹ فون سے جو گانے سنے ہیں نا، وہ اپنی توتلی آواز میں ضرور پڑھے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج اس نعمت کی قدر کی ضرورت ہے، لیکن اس قدر کے لیے والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ضرور کرنا ہوگا. آج کوتاہی ہم کر لیتے ہیں، ہم کوتاہی کر لیتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. اس دن والدین جمع ہوئے، میں نے ایک بات عرض کی طلباء کے بچوں کے سرپرستوں سے. میں نے کہا مصیبت یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچے کو چاہے اسکول لے جائیں، چاہے مدرسے لے جائیں، چاہے مکتب لے جائیں، کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، لیکن ایک بہت بڑے طبقے کا والدین کا ذہن اس طرح ہے کہ گویا میں بچے کو فوٹوسٹیٹ کی مشین میں ڈال چکا ہوں، اگلی طرف سے جو پرنٹ نکلے گا وہ اس کو عالم، فاضل، فقی اور ڈاکٹر، انجینئر بنا کے نکال دے گا. یاد رکھے، تعلیمی ادارے چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہوں، یہ ادارے ضرور ہے، لیکن وہ مشین نہیں کہ جس میں ایک طرف بچے کو ڈالنے کے بعد اگلی طرف سے وہ خود تیار ہو کے آ جائے. نہیں، آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. جب تک اس بچے کو شعور نہیں آ جاتا، آپ کو فکر کرنی پڑے گی. اس کو اس کے دین کا تعارف بھی کروانا پڑے گا، اس کو اس کے اخلاق اور معاشرت بھی سکھانی پڑے گی. تب جا کے ایک وقت آتا ہے یہ بچے تیار ہوتے ہیں، یہ بن جاتے ہیں، یہ قدر کرتے ہیں پھر اپنے والدین کی کہ یا اللہ شکر ہے آج ہم اپنے ماں باپ کو دعائیں دیتے ہیں. ہم بھی ضائع ہو جاتے اس طرح گھومتے. انہوں نے فکر کی تو آج اس کم از کم ہمیں احساس تو ہے کہ ہمارا محسن کون ہے، ہمارے لیے قربانیاں دینے والے کون ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ماں باپ کو کم از کم دعا تو دیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تربیت اولاد صحیح نہج پر کرنا یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اس میں غفلت اور کوتاہی بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے.
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، مسجد کے جتنے احباب بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔